صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن میرے پیارو، قسم اللہ کی، اگر قرآن کو کوئی محبت سے دیکھے نا، جو ہمارے گھر میں آیا ہے، اس کے پیچھے نہ جانے کتنی قربانیاں چھپی ہوئی ہوں گی، کتنے صحابہ کے لہو کے قطرے چھپے ہوں گے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک آنسو کے قطرے چھپے ہوں گے، ہمارے نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ کے آنسو کے قطرے چھپے ہوں گے۔ میرے پیارو، ایک عورت بولو کون؟ ایک عورت نام ہے، بعضوں نے نام بتایا زنیرہ اور بعضوں نے نام بتایا زنیرہ، عورت ایک ہی ہے لیکن نام کا تلفظ، جیسا ابھی میں نے آپ کو سورہ فاتحہ پڑھ کے سنائی نا، ہے سورہ فاتحہ لیکن اس کا تلفظ، اس کا پروناؤنسیشن الگ الگ ہوتا۔ تو ایک صحابیہ ہے، بولو نام یا تو حضرت زنیرہ یا نام کیا ہے؟ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کلمہ پڑھ رہی ہے، غریب عورت ہے، غریب عورت ہے، اچھی خاصی عمر والی عورت ہے، کلمہ پڑھ رہی ہے، اور ہے کون؟ ابو جہل کے گھر کام کرنے والی۔ بولا ابو جہل کے گھر، ابو جہل کو پتہ چلا میرے گھر کے کام کرنے والی عورت جو میری روٹیوں پر پلتی ہے، میرے آج تک میرے سارے باتوں پہ عمل کرتی ہے، وہ زنیرہ کہو یا زنیرہ کہو، اس نے کلمہ کیسے پڑھ لیا؟ کلمہ کیسے پڑھ لیا؟ آ کر آیا، بہت سمجھایا، بہت سمجھایا، بہت سمجھایا، سمجھاتے سمجھاتے ابو جہل نے کہا ہوش میں آ، اے زنیرہ یا زنیرہ ہوش میں آ۔ زنیرہ نے کہا ابھی تو ہوش میں آئی ہوں، مجھے واپس بے ہوشی میں کیوں لے جاتے ہو؟ ابھی تو ہوش میں آئی ہوں، مجھے یقین ہو گیا ہے کہ ہم سب کا پیدا کرنے والا کون ہے۔ یعنی ساتھ میں بولو نا، ہم سب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ جب اللہ ہم سب کا پیدا کرنے والا ہے تو عبادت بھی کس کی ہونی چاہیے؟ میرے ساتھ میں پڑھو نا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں، جب تم سب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ بولو اللہ۔ ہم سے اگلوں کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ۔ جب ساری کائنات اور 18,000 مخلوقات کا پیدا کرنے والا اللہ ہوگا تو عبادت بھی کس کی ہوگی؟ تو زنیرہ کہتی ہے ابو جہل سے کہ آپ کہتے ہو کہ میں ہوش میں آؤں، میں ابھی ہوش میں آئی ہوں، مجھے واپس بے ہوشی میں کیوں لے جاتے ہو؟ ابو جہل نے اتنا مارا، اتنا مارا، اکیلا نہیں مارا، اپنے دوستوں کو بلایا، احباب کو بلایا، سب نے مل کر مارا۔ معلوم نہیں وہ ابو جہل کے ہاتھ میں کیا تھا، کوئی لوہا جیسا کوئی معاملہ تھا، وہ لوہا لے کے اتنا زور سے سر پہ مارا کہ سر تو پھٹا، یعنی خون بہا، مگر زنیرہ دونوں آنکھوں سے محروم ہو گئی، یعنی نابینا ہو گئی۔ وہ سر پر جب مار لگتی ہے تو نسیں پھٹتی ہے، تو آنکھوں کی نسیں بھی بلاک ہو جاتی ہے۔ تو زنیرہ کہتی ہے مجھے کچھ نظر نہیں آتا، میں اندھی ہو گئی۔ تو ابو جہل نے زور سے کہکا لگایا، زور سے ہنسا، اس کے دوست بھی بہت زور سے ہنسے۔ ہاں ہاں ہاں، ہمارے خلاف جائے تو آنکھیں چلی جاتی ہے، ہمارے اپوزٹ میں جائے تو آنکھیں چلی جاتی ہے، ہماری بات نہ مانے تو آنکھیں چلی جاتی۔ دیکھو اچھا خاصا اتنے لمبے زمانے تک تم دیکھا کرتی تھی، آج ہماری بات کو نہیں مانا، ہم نے بہت سمجھایا مگر نہ سمجھی، اب کیا ہو گئی؟ اندھی ہو گئی، اور یوں کہہ کر ایک کمرے میں بند کر دیا۔ اے میرے پیارو، میرے پیارو، سننے والا کون؟ حضرت زنیرہ نے رات کے سناٹے میں کہا اللہ میں اندھی ہو گئی، اللہ میں اندھی ہو گئی۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے ان کی بات نہیں مانی تو میں اندھی ہو گئی، یعنی تیری بات مانی تو اندھی ہو گئی، ان کی بات نہیں مانی تو اندھی ہو گئی۔ اے اللہ، ایک بچہ پیٹ میں ہوتا ہے، سننا، ایک بچہ پیٹ میں ہوتا ہے، جب ماں پریگننٹ ہوتی ہے، ایک بچہ پیٹ میں ہوتا ہے، اللہ اسے آنکھیں کون دیتا ہے؟ اللہ تو دیتا ہے۔ حضرت زنیرہ کی دعا، اللہ ایک بچہ پیٹ میں ہوتا ہے نا، ہاں اسے نئے سرے سے آنکھیں دینا ہے، وہ دینے والا تو ہوتا ہے۔ اللہ اسے کان دینے والا تو ہوتا ہے، اللہ اسے ناک اور زبان دینے والا تو ہوتا ہے، اللہ اسے ہاتھ اور پاؤں دینے والا تو ہوتا ہے، یعنی اللہ وہ تو بالکل نیا مینوفیکچر کرنا ہے، اللہ تو سب ماں کے پیٹ میں کرتا ہے۔ اللہ میں تو ماں کے پیٹ سے نکل آئی، میری آدھی زندگی گزر گئی، میرے پاس تو آنکھ تھی بس وہ چلی گئی، اسی کو واپس لانا ہے۔ تو اے اللہ جو ماں کے پیٹ میں بچے کو آنکھ
سکتا ہے وہ مجھے میری آنکھ واپس کیوں نہیں لوٹا سکتا؟ اور جو آیت پڑھی ہے حضرت زنیرہ نے، جو آج بھی سورہ آل عمران میں اس کی ترجمانی ہے، جن کو یاد ہوگا میرے ساتھ میں پڑھیں گے. کون سی آیت؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں ہی اللہ ہوں جو ماں کے پیٹ میں ایک بچے کو صورت بھی دیتا ہوں، بولو سبحان اللہ. ماں کے پیٹ میں بچے کو کلر بھی دیتا ہوں، بولو سبحان اللہ. ماں کے پیٹ میں اسے آنکھیں، کان، ناک، ہاتھ، پاؤں سب دیتا ہوں. حضرت زنیرہ نے فرمایا اللہ تو کلام پاک میں کہتا ہے ماں کے پیٹ میں رہنے والا بچہ جو کسی کو نظر نہیں آتا، کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی، کسی کو پتہ نہیں ہوتا زندہ آئے گا کہ مردہ آئے گا، کسی کو پتہ نہیں ہوتا شقی ہو کر آئے گا کہ سعید ہو کر آئے گا، لیکن وہاں بھی تو اسے آنکھیں دیتا ہے. حضرت زنیرہ نے فرمایا آج تو میں تیری محبت میں کلمہ پڑھنے والی، یہ لوگ مجھے تانا دینے والے، بس ہاتھ اٹھائے، ہاتھ رکھے زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے پہلے دونوں آنکھیں روشن ہو گئی، بولو سنا، اور روشن ہو گئی آنکھیں، دروازہ کھولا، باہر آئی، کہا مکہ والو تم نے آنکھ لی تھی، میرے پیدا کرنے والے نے مجھے آنکھ دی ہے. ان کی آنکھوں کو دیکھ کر نہ جانے کتنے لوگوں نے ایمان قبول کر لیا. یعنی ان کی یہ آنکھیں کھلی، اللہ نے کتنے مکہ والوں کی دل کی آنکھوں کو کھول دیا. میرے پیارو ایک بات طے ہے، ناممکن کو ممکن بنانے والا کون؟ تو پھر ہمارا دکان کا کو نہیں چلتی بھائی، ہمارا قرضہ کیوں نہیں ادا ہوتا؟ کب تک ہم لوگوں کی مزدوری کرتے رہیں گے؟ کب تک میلوں پہ کام کرتے رہیں گے؟ کب تک پاپڑ بیچتے رہیں گے؟ ذرا صبح 8 بجے جانے کا، اس میں 8:30 بجے ہو گئے تو ماں بہن کی گالی سننے کا اور آدھے گھنٹے کی پگار کٹوا دینے کا. کب تک یہ ہوتا رہے گا میرے محل؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ کیوں ہو رہا؟ جو اللہ یہ سب کر سکتا، ناممکن کو ممکن، کیا وہ ہماری روزی میں برکت نہیں دے سکتا؟ کیا وہ چھپر پھاڑ کے روزی نہیں دے سکتا؟ کیا وہ ہمارے قرضے کو نہیں اتار سکتا؟ کیا وہ ہماری بیوی کو فرما بردار نہیں بنا سکتا؟ کیا وہ ہمارے بچوں کو فرما بردار نہیں بنا سکتا؟ کیا وہ ہماری دکان کو نہیں چلا سکتا؟ ارے وہ اللہ اللہ کہتا ہے میرا بندہ میں سب کچھ کر سکتا، ایک بار تو میرا تو بن جا، دنیا بھی تیرے قدموں میں لاؤں گا، آخرت بھی تیرے قدموں میں لاؤں گا. یہ بھی قرآن میں لکھا ہے. ارے بولو نا کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں پارہ نمبر 14. بولو پارہ نمبر کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا، میرے ساتھ میں پڑھو گے، اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. اللہ فرماتے کلمہ پڑھنے والا مرد ہوگا یا کلمہ پڑھنے والی عورت ہوگی، اچھے اعمال کرنے والے بن جائے، بولو کریں گے انشاءاللہ. ہمارا ایمان مضبوط کر لے، بولو کریں گے انشاءاللہ. اللہ فرماتے فَلَنُحْيِيَنَّهُ، میرا کلمہ پڑھنے والا بندہ، میری کلمہ پڑھنے والی بندی ایک بار کلمہ طیبہ مضبوط کر لے، اچھے اعمال کر لے، ساری دنیا تیرے قدموں میں ہوگی، آخرت بھی تیرے قدموں میں ہوگی، بولو سبحان اللہ. ایک دکان کا معاملہ نہیں، اللہ ہزاروں دکانیں ہماری چلائے گا، ہمارا ہزاروں مرتبہ اللہ قرض ادا کرے گا، لیکن ایک بار اس کے بنے تو صحیح میرے پیاروں. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اب تو رجب مہینہ آ گیا، اب تو توبہ کرو نا اللہ کے سامنے، بولو سب کریں گے انشاءاللہ.